शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मोहतरम जनाब इजहार अहमद साहब हमारे में तशरीफ ला चुके हैं। आपका शेड्यूल, आपकी मसरूफियत होने के बावजूद भी आपकी तमन्ना थी कि इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में मैं पहुंचूंगा और इंशाल्लाह आप पहुंच करके हमारे लिए बहुत ही समाज के लिए, कौम के लिए, इस स्कूल के लिए बाइस फख्र होगी। मैं इंतजामिया कमेटी की जानिब से और स्कूल की तरफ से मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाल्लाह आपकी सरपरस्ती, आपकी रहबरी हमें, जब तक आप यहाँ हैं तो मैं समझता हूँ ये स्कूल आपकी है, आपकी रहबरी हमें मिलती रहनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। और इडवाड़ा से तशरीफ ला चुके हमारे मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर जानी कुरैशी साहब, ये देखिए बड़ी खुशी की बात है, जब भी डॉक्टर साहब को हम याद करते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं तो कौम का एक खादिम हूं, जब भी मुझे मौका मिलेगा इंशाअल्लाह जहां तालीम की बात होगी, जहां शिक्षा की बात होगी, तो इंशाअल्लाह मैं आपके बीच में पहुंचूंगा। और आपने यहां पहुंच करके हमारा हौसला बुलंद किया है, मैं इसके लिए भी आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। इंशाअल्लाह आपके आने से एक नई ऊर्जा, एक नई कुव्वत हमें मिलेगी, ये हमारे लिए और हमारी बच्चों के लिए भी इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में बड़ा फायदा मिलेगा। और हमारे मेहमान इंशाअल्लाह लगभग आ ही रहे हैं, करीब आने वाले हैं। हाजी मकबूल मनीले साहब जो है पहुंचने वाले हैं। नसीम अख्तर साहिबा पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री, वो भी जो है चंद ही लम्हात के अंदर तशरीफ लाने वाली हैं। और लेक्चरर उमर फारूक साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं आगे बिठाएं, उन्हें किसी किस्म की कोई तरह की कोताही या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे मेहमानान का हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें, उनका खैर मकदम करें। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, जिसकी ड्यूटी जहां लगाई गई है, इंतजामिया कमेटी के मेरे साथियों से मैं गुजारिश करूंगा, जिसकी जिम्मेदारी जहां दी गई है वो वहीं रहें, ताकि आने वाले मेहमानान का अच्छी तरीके से खैर मकदम किया जा सके और किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। अयूब साहब से गुजारिश करूंगा कि केटर्स के जरिए से मेहमानान को पानी पिलाया जाए। मोहम्मद अयूब साहब से गुजारिश करूंगा वॉलंटियर्स के जरिए से या केटर्स के जरिए से बच्चियों को, आए हुए मेहमानान को पानी पिलाया जाए, क्योंकि वक्त ज्यादा होने जा रहा है, गर्मी का वक्त भी है। बाकी मेरे साथी जो मेरे पीछे खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, जहां जिनकी जिम्मेदारी वहीं चल रहे हैं आप लोग, इधर चूंकि औरतों का मामला है, मेरे साथी जो हैं, मेरे पीछे जो खड़े हुए लोग हैं, यहाँ हमारे पास में नहीं रहे। मैं आपकी इंशाअल्लाह फजलुर रहमान साहब हमारे बीच में आने वाली हैं, जैसे ही वो तशरीफ लाते हैं इंशाअल्लाह प्रोग्राम का आगाज कर जाएगा। वॉलंटियर से मैं गुजारिश करूंगा, अपने अपने काम को बखूबी निभाएं, बजाय फिरने के, घूमने के। पानी का निजाम बिगड़ता है। हमारे मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, मैं से गेटवाना से, दिल्ली से, जयपुर से, मुंबई से तशरीफ लाने वाले मेहमान, फतेहपुर से, मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया अदा का। इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि हमारी जो मेहनत है वो तभी सफल हो पाएगी जब इस प्रोग्राम को हम सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से कामयाब कर सकें। हमारे मेहमान आ रहे हैं, मैं रफीक हाउस साहब से कहूंगा कि उन्हें जो है जहां जगह तय की गई वहीं उनको बिठाया जाए।
सीकर से भी मेहमान हमारे आ रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा लेक्चरर मोहम्मद रफीक साहब, मास्टर साहिबान, दीगर मेहमानान आगे बढ़ते हुए मैं साथी से गुजारिश करूंगा कि उनका खैर मकदम करें और उन्हें जहां जो जगह तय की गई है लीजिए। तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मैं साथी से कहूंगा कि राजपाल जी फोगाट प्रदेश अध्यक्ष गौरव सेनानी शिक्षक संघ राजस्थान के, आप उन्हें भी उनके निश्चित स्थान पर उठाने की कोशिश करेंगे। हमारे जमात इस्लामी के जितने भी हमारे साथी हैं, इंजीनियर मुमताज साहब, यूनुस जी, भाटी साहब, उमर फारूक साहब, जितने भी लोग हमारे हैं वो कार्यकर्ता उन्हें जो है निश्चित स्थान पर उठाने की कोशिश करेंगे। इंतजार था, जनाब अशफाक हुसैन साहब IAS तशरीफ ला चुके हैं और इसके अलावा शकील अहमद कुरैशी पार्लियामेंट दिल्ली से तशरीफ ला चुके हैं और अयाज साहब इसके अलावा चुके हैं। उनके साथ में तमाम साथी उनके जिम्मेदारान जो आ रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, फख्र की बात है कि आप तमाम लोग जो है हमारे छोटी सी दावत को तशरीफ ला चुके हैं। निश्चित रूप से हमें इस बात का पैगाम मिलेगा हमारे समाज को, कौम को, इन बच्चों की गहराइयों के साथ में हो चुका है। आपने कहा था अरे मजीद इंशाल्लाह मैं टाइम पहुंचने की कोशिश करूंगा, आपने मेरा वादा निभाया है। मैं इसके लिए भी उनका जो है तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके अलावा उनके साथ में जितने भी मेहमान, चाहे वो रतनगढ़ से आ रहे हों, चूरू से आ रहे हों, जयपुर से आ रहे हों, उन तमाम स्कूल हाजा के नायब सदर यूसुफ साहब से गुजारिश करूंगा मेरे पास आएगा। यूसुफ साहब, लीजिए मुझे हुक्म मिला है कि प्रोग्राम को शुरू किया जाए। हमारे इंतजामिया कमेटी के कारकुनान हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आए हुए मेहमानान को बिला लगा करके उनका खैर मकदम करें। अब चूंकि वक्त ज्यादा हो चुका है, हमारे मेहमानान से मैं गुजारिश करूंगा कि आप मेहमानान को स्टेज के सामने बुलाएं ताकि हमारी जो रस्म और रिवाज है, हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि हमारे मेहमानान का गुलपोशी के जरिए से माला पहना करके हम उनका खैर मकदम करें। मैं अपने मेहमानान जो हमारे लिए बाइस फख्र हैं, निहायत ही अदब के साथ में, एहतराम के साथ में गुजारिश करूंगा। मैं सेक्रेटरी जनाब अब्दुल जब्बार साहब से गुजारिश करूंगा और मोहम्मद यूसुफ साहब से, हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे मेहमानान को तुरंत आप स्टेज पर ले आएं ताकि इंशाल्लाह हमारा जो गुलपोशी का जो प्रोग्राम है, हाजी हकीमुद्दीन सरपंच साहब तशरीफ ला चुके हैं, वो भी हमारे आज के खास मेहमान हैं, हाजी अब्दुल।
میں ہمارے مہمانان جناب حاجی فضل الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج تشریف لے آئیں آپ. عبد الدین سرپنچ سلطانہ صاحب ہمارے مہمانان کیونکہ تشریف لا چکے ہیں. ہماری اشفاق صاحب سوری جی اشفاق صاحب آتور ہیں اپنے ہمارے مہمانان کا مالا پہنانے کے لیے. اسکول حاجہ کے صدر محترم جناب حاجی عبد المجید صاحب سے گزارش کروں گا. حاجی عبد المجید صاحب رہے ہیں تاجر دائم کے لیے. وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے سمے کا بھاؤ دیکھتے ہوئے سال مومنٹو اور سال سنون کو جو ہے ایک ساتھ ہی جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. اپنے اسکول حاجہ کے میں اسکول حاجہ کے سیکرٹری جناب عبد الجبار صاحب سے گزارش کروں گا. میں اسکول حاجہ کے ہمارے بیچ تشریف فرما محترمہ نسیم اختر صاحبہ جن کو ڈاکٹر جہانگیر قریشی حاجی عبدالدین سلطانہ صاحب کو مالا پہنانے کے لیے محمد اسلم صاحب سے گزارش کروں گا کہ انہیں مالا پہنائیں. محمد اسلم. آپ بھی بہت مشتاق ہوں گے میں کب سے کب اس پروگرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں. میں اپنے افسر اور لیڈرز سے بھی معذرت طلب کرتے ہوئے یہ اجازت چاہ رہا ہوں کہ آج کا جو یہ پروگرام ہے یہ اینول سیلیبریشن ہے, اینول فنکشن ہے. اس میں بچوں کی کارکردگی ہر لائن سے ہوتی ہے, وہ دیکھی جاتی ہے. اس لیے اب جو بچوں کا پروگرام آپ کے سامنے آن اسٹیج ہوگا. Good morning all of you. Myself Sumayya Kapoor from class 9. Respectable President, special guests, parents, committee members, director sir, teachers, all other guests and all my sisters. First of all, I welcome to you all on this special occasion on annual function of Al-Madani Islamia Girls Secondary School. Almas, the student of class 10, Al-Madani Islamia Girls Secondary School. Stand before you speak on this special occasion, annual function of Al-Madani Islamia Girls Secondary School. Now, I also welcome to you all guests again. Now I would like President Janab Haji Fazlur Rahman. قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. عادت بنا لے جو قرآن تلاوت کی, عادت بنا لے جو قرآن تلاوت کی, اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے. We start our every work and program with the name of God. So here, we also start the program with the name of God. So I would like to call my sister Sumayya Naz from class 9B. So please come on the stage. Rahmatullahi wa barakatuh. Good morning all of you. Myself Sumayya Naz from daughter of Maulana Mateen Akhtar from class 9th. This is order to me that today I start this program by Tilawat al-Quran.
Respectable guests, as you know, this program for annual celebration of Al-Bandi Islamia Girls Secondary School. So I think that I present this program by this Surat. This Surat, God gives respect for women. So you hear Surah Yasin. That is at the heart of the Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے. I seek refuge in Allah from shaitan outcast. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Yasin wal Qur'an al-Hakim. Yasin قسم ہے قرآن کریم کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. By the Quran full of wisdom. إنك لمن المرسلين. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں میں سے ہیں. Thou art indeed one of the messengers. علی صراط مستقیم. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں. On a straight way. تنزیل العزیز الرحیم. یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے اتارا گیا ہے. It is a revelation sent down by him, the exalted, in might most merciful. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے. اسی وجہ سے یہ غافل ہے. In order that thou mayest warn a people whose fathers were not warned, who therefore remain heedless. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے, سو یہ ایمان نہیں لائیں گے. The word is proved true against the greater part of them, from they do not believe. إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. اور اللہ نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے, پھر وہ پھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو لٹ گئے ہیں. We have put yokes round their necks right up to their chins so that they cannot bow their heads. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور اللہ ہی نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی, جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا جس کی وجہ سے وہ نہیں دیکھ سکتے. And we have put a bar in front of them and a bar behind them, and further we have covered them up so that cannot see. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں, یہ ایمان نہیں لائیں گے. The same is to them, whether to admonish or them do not admonish, them will not believe. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور اللہ کو دن دیکھے ڈرے, سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجیے. For canst but admonish such a one as follows the masses and fears the most gracious unseen, give such a one of good tidings of one their forgiveness and a reward most generous. Inna
إنما تنذر إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں ان کے وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو لوگ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک کھلی ہوئی کتاب میں ضبط کر رکھا ہے، یعنی نامۂ اعمال میں. Verily we shall give life to dead and we record that which they send and that which they leave behind, and of all things we have taken account in a clear book. صدق اللہ العظیم. جس دم میری نظروں میں آقا کی زمین ہوگی، کیا خوب سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی. جس دم میری نظروں میں آقا کی زمین ہوگی، روزے پہ غلاموں کی پرکیف لڑی ہوگی، روزے پہ غلاموں کی پرکیف لڑی ہوگی. ہر سمت درودوں کی چادر ستنی ہوگی، ہر سمت درودوں کی چادر ستنی ہوگی. جس دم میری نظروں میں آقا کی زمین ہوگی، میں ادنا غلام ان کے قدموں میں جو پہنچوں گی، میں ادنا غلام ان کے قدموں میں جو پہنچوں گی. دل شوق میں تڑپے گا، آنکھوں میں لڑی ہوگی، دل شوق میں تڑپے گا، آنکھوں میں لڑی ہوگی. کیا خوب سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی. ہر سمت سے پروانے اس سما پہ لپٹے گی، ہر سمت سے پروانے اس سما پہ لپٹے گی. جو شاہد عالم کے روزے پہ جڑی ہوگی، جو شاہد عالم کے روزے پہ جڑی ہوگی. کیا خوب سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی. نکلے گا جو دم میرا محبوب کی چوکھٹ پر، نکلے گا جو دم میرا محبوب کی چوکھٹ
قسمت سے جو آقا کے دربار میں پہنچوں گی، قسمت سے جو آقا کے دربار میں پہنچوں گی، اس روز نسیم اپنی دنیا ہی نہیں ہوگی، اس روز نسیم اپنی دنیا ہی نہیں ہوگی، اس روز نسیم اپنی دنیا ہی نہیں ہوگی، جس دم میری نظروں میں آقا کی زمین ہوگی، کیا خوب سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ کی تلاوت تو ہوئی ہے لیکن ویلکم سانگ ابھی باقی ہے۔ تلاوت قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں نعت پاک کا گلدستہ پیش کرنے کے بعد ہم دنیا کی رسم و رواج کے مطابق بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسکول کی بہنیں آئے ہوئے مہمانوں کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ویلکم سانگ یعنی خوش آمدید کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ اخلاق و محبت کا بھرم ہم سے ہے، اخلاق و محبت کا بھرم ہم سے ہے، دنیا میں شرافت کا بھرم ہم سے ہے۔ یہ لڑکا گرفتار ستارے ہیں گواہ، یہ لڑکا گرفتار ستارے ہیں گواہ، انسان کی عزت کا بھرم ہم سے ہے۔ تو آئیے میں آپ کی عدالت میں پیش کرتی ہوں ویلکم سانگ کا نذرانہ، جسے لے کر پیش ہو رہی ہے میری بہن آفرین الپاٹی۔ پلیز کم آن دی اسٹیج۔ Welcome all of you, welcome all of you, Welcome all of you, welcome all of you. welcome all
صاحب نے ان بچوں کو 500 روپے دیے ہیں، آپ تالیاں بجائیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جو 500 روپے ہیں ہمارے مہمانان آج کے اس کاریکرم کے ادھیکش محترم جناب حاجی فضل الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے دست مبارک سے ان بچیوں کو تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہے میری ہمشیرہ ناہیدہ قریشی، جو بتانا چاہے گی مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔ So I invite my sister Nahida Qureshi, please come on the stage. الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل صدر احترام پریزیڈنٹ سر، چیف گیسٹ سر، اعزازی مہمان، ڈائریکٹر سر، کمیٹی ممبران اور پیاری ماں بہنوں اور باہر سے آئے ہوئے سبھی مہمان کرام، مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ سبھی کے سامنے چھوٹی زبان میں بڑی بات کہوں، تو سب سے پہلے میں آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے استقبال اور خیر مقدم کرتی ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے یہاں شرکت فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ ساتھ ہی میں گزارش کروں گی کہ اگر میری کوئی بات آپ کے دل میں اتر جائے تو اپنی دعاؤں کی بارش میرے لیے ضرور کیجیے گا۔ اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آج کے اس پروگرام میں جو میری اسپیچ کا ٹاپک ہوگا وہ ہمارے دیش کے ایک قانون سے ہوگا جس کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے تیار کر اس دیش میں لاگو کرنے کا سندیش دیا تھا۔ آدرنی اتھیتی مہودے، بھارت کے سویدھان میں یہ بات سورج کی روشنی سے زیادہ روشن طریقے سے لکھی گئی ہے کہ بھارت دیش میں رہنے والے ہر شخص کو، چاہے وہ ہندو ہو یا پھر مسلمان، سکھ ہو یا پھر عیسائی، اس کا معاملہ راجنیتک ہو یا پھر آرتھک، سماجک ہو یا کوئی اور، اسے انصاف اور نیائے ضرور ملے گا۔ نمبر 2، اپنے دھرم کے لحاظ سے ہر شخص کو جینے اور رہنے سہنے کا پورا حق حاصل ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات جو کہی گئی وہ یہ ہے کہ بھارت دیش میں رہنے والے ہر سمودائے کے لوگوں کو برابری کا درجہ، سمان، عزت کرنے کی آزادی، آپسی میل جول اور اتفاق اتحاد، امن و سکون کا ماحول بنانا ہمارا پہلا فرض ہوگا۔ حاضرین، تمام باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں اپنے ڈائریکٹر سر کا کلام آپ کی عدالت میں پیش کرتی ہوں۔ پسند آ جائے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ یہی کتاب کہتی ہے، یہی قرآن کہتا ہے، یہی کتاب کہتی ہے، یہی قرآن کہتا ہے، مرے ہم ملک کی خاطر یہی ایمان کہتا ہے، مرے ہم ملک کی خاطر یہی ایمان کہتا ہے۔ لڑائی اور جھگڑے میں یہاں رکھا ہے کیا حارث، لڑائی اور جھگڑے میں یہاں رکھا ہے کیا حارث، رہے ہم سب یہاں مل کر یہی اسلام کہتا ہے، رہے ہم سب یہاں مل کر یہی اسلام کہتا ہے۔ میرے بزرگوں، ہمارا دیش بھارت، جسے کبھی سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، انگریزوں کی اس پر نظر لگی، قبضہ کر کے راج کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے دیش واسیوں نے مل جل کر اور میل محبت کے ساتھ انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی اور جلد ہی ہمیں انگریزوں کی غلامی سے چھٹکارا ملا۔ ہمارے دیش کے لیے قربانی دینے والے ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عورتیں بھی تھی، مرد بھی تھے، سب کی ایک سوچ تھی، ایک خیال تھا، ایک سپنا تھا کہ بھارت دیش میں رہنے والے ہر سمودائے کے لوگ آپس میں مل جل کے رہیں گے، میل محبت سے رہیں گے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہمیشہ ساتھ دیں گے۔ لیکن آزادی کے پورے 70 سال گزر جانے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ہمارے مہاپرشوں کی سوچ پر کھرے اتر رہے ہیں؟ ہمارے دیش میں اتفاق اتحاد ہے، بھید بھاؤ، جات پات، چھوا چھوت کیا ختم ہوا ہے، سماپت ہوا؟ غریبی ہمارے دیش سے مٹی، ناریوں پر اتیاچار کرنا بند ہوا، ہماری بہنوں کو اچھی شکشا دلانے کی کوشش کی گئی،
جاتی ہیں لیکن ان کی مائیں ان کو سماج کے آتنک کے ڈر سے ندی نالوں جھاڑوں اور گٹر کے گڈھوں میں پھینک دیتی ہے. اگر کوئی بہن اس سے بھی بچ جائے تو ان کو اسکولی شکشا نہیں دلائی جاتی. کسی کو تو شروع سے اسکول نہیں بھیجتے اور کسی کو 10ویں تک پڑھا کر رکھ لیتے ہیں. اور جو لڑکی ایک سپنا لے کر آگے بڑھتی ہے اس کا سپنا 10ویں تک چور چور ہو جاتا ہے. اور جب ان والدین یا پیرنٹ سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنی بچی کو کیوں نہیں پڑھایا تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے, ذرا غور سے سنیے. وہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں پڑھ کر کیا کرے گی, لڑکیوں کو تو سسرال میں جا کر رسوئی سنبھالنی ہوتی ہے. یہ دیکھیے ہمارے سماج کی چھوٹی مانسکتا. مانا کہ لڑکیاں سسرال میں جا کر رسوئی سنبھالتی ہے, لیکن اگر وہی لڑکی شکشت ہوگی تو کیا سسرال میں اس کی عزت نہیں ہوگی؟ ہمیں ہمارے سماج کی اس سوچ کو بدلنا ہوگا اور بتانا ہوگا ان پیرنٹس اور والدین کو جو لڑکیوں کو پڑھانا نہیں چاہتے. بتانا ہوگا کہ اگر لڑکیاں پڑھے گی تبھی تو ہمارا سماج آگے بڑھے گا. اور ہمارے بزرگوں نے بھی لڑکیوں کے لیے کیا خوب کہا ہے, یہ گھر کو جنت کا بناتی ہے بیٹیاں, ہر قدم پیار بچھا دیتی ہیں بیٹیاں. یہ گھر کو جنت کا بناتی ہے بیٹیاں, ہر قدم پیار بچھا دیتی ہے بیٹیاں. رہتی ہے سب کی عزت انہی کے ہاتھوں میں, دونوں جہاں کی لاج بچاتی ہے بیٹیاں, دونوں جہاں کی لاج بچاتی ہیں بیٹیاں. اور سنیے, میں آپ کو سناتی ہوں آپ کو اللہ کا فرمان. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. کہ بے شک اللہ تم کو انصاف کرنے کا, احسان کرنے کا, پڑوسیوں کے ساتھ مدد کرنے کا, بے حیائیوں کے کاموں سے بچنے کا اور ظلم زیادتی نہ کرنے کا حکم دیتا ہے, اور ہمیشہ ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کا حکم دیتا ہے. اور اللہ commands justice, the doing of good and giving to kith and kin, and he forbids all indecent deeds, heavy and rebellion. He instructs you that he merits you admonition. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم ایشوری آدیش کی پالنا کریں گے تو یہ تمام برائیاں ختم ہو سکتی ہے. آسمان, زمین اور اس کے نیچے اوپر کی سب چیزیں اللہ ہی نے پیدا کی ہے. اگر ہم اس کی پیدا کی زمین پر فساد برپا کریں گے, ظلم زیادتی کریں گے تو یقیناً ہم اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے. اس لیے آج اس اسٹیج سے میں یہ سندیش دے کر اپنی بات پوری کرتی ہوں, کیونکہ ہماری اور بھی بہنیں ہیں جو پروگرام کا گلدستہ لے کر تیار ہیں. نفرتوں کو ہمیں مٹانا ہے, پیار کے دیپ بھی جلانا ہے. نفرتوں کو ہمیں مٹانا ہے, پیار کے دیپ بھی جلانا ہے. ہندو مسلم سب ایک ہو جائیں, ایسا ہندوستان پھر بنانا ہے, ایسا ہندوستان پھر بنانا ہے. گلے شکوے سبھی اب کا بھلانا چاہتی ہوں میں, گلے شکوے سبھی اب کا بھلانا چاہتی ہوں میں, لگا کر کے گلے سب کو ہنسانا چاہتی ہوں میں. امن ہو ملک میں میرے یہی کرتی دعا ہوں میں, امن ہو ملک میں میرے یہی کرتی دعا ہوں میں. محبت کی ابھی ایک گنگا بہانا چاہتی ہوں میں, محبت کی ابھی ایک گنگا بہانا چاہتی ہوں میں. وما علینا الا البلاغ المبین. جے ہند. Very guided women will determine his future. So no doubt about it, education make a perfect man. Without this, no aim of life. Now I change your mood towards dance by our school sweetie little sisters. So please keep quiet yourself. Put your hands together for your daughter. So I would like to call my sister Jia and Party. Please come on the stage. लीजिए
نہیں عالیہ نہیں، دیکھنا تو دیکھنا، بیٹا ہی ہوگا، اور میں نے میرے بیٹے کا نام بھی سوچ لیا ہے، سنی، سورج کی طرح چمکے گا۔ ارے اگر بیٹی ہوئی تو؟ نہیں عالیہ نہیں، مجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ ارے عالیہ، میں گھر کے خرچے اٹھاؤں گا، گھر کی EMI چکاؤں گا، یا اس کے دہیج کے لیے پیسے بچاؤں گا۔ ارے زمانہ بدل گیا ہے، آنے والے ٹائم میں دہیج بیچ کا تو چکر ہی نہیں رہے گا۔ سب کہنے کی بات ہے عالیہ، آج کا ماحول دیکھا ہے کتنا خراب ہو گیا ہے، اور اس ماحول میں بیٹی کو پڑھانا لکھانا اس کی شادی کروانا آسان ہے کیا؟ اور تم آفس جاتی ہو، میں آفس جاتا ہوں، پیچھے سنبھالے گا کون؟ اور اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو ہم زمانے کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اوہ سمی، میرے بھی تو ممی پاپا تھے، کیا انہوں نے مجھے نہیں سنبھالا؟ عالیہ، پہلے کی بات اور تھی، پہلے جوائنٹ فیملی ہوتی تھی، لیکن آج کل ان سولو فیملی میں بیٹی کو سنبھالنا آسان نہیں ہے۔ سمی، پڑھے لکھے ہو کر تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ ہاں عالیہ، میں پڑھا لکھا ہوں تبھی تو ایسی باتیں کر رہا ہوں۔ آج کل نیوز چلا کر دیکھو تو وہی ریپ مرڈر، اور تم نے پچھلی سال دامنی کا کیس تو دیکھا ہی تھا نا، کیا حالت ہوئی تھی بیچاری کی۔ ارے تو کیا ڈر کے کارن جینا چھوڑ دیں؟ اسی ڈر کے کارن ہزاروں کے مقابلے صرف 770 لڑکیاں بچی تھی۔ اگر ہر کوئی آرتی کی طرح سوچنے لگ جائے تو ہزاروں کی تعداد میں صرف 100 لڑکیاں بچ جاتی ہے۔ ذرا سوچو سبھی، ذرا سوچو ان 100 لڑکیوں کا کیا حال ہوگا۔ گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا سمی۔ اسے روکنے کے لیے کسی کو تو شروعات کرنی ہوگی۔ ہاں عالیہ، مانتا ہوں، لیکن میں شروعات نہیں کر سکتا۔ تم تو جانتی ہو میری ابھی تک کی ساری عمر اسٹرگل کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ اب اگر بیٹے کا بوجھ میرے سر پر آ گیا تو اچھی خاصی ساری زندگی اسٹرگل میں ہی گزرے گی۔ ارے آپ بیٹی کو بوجھ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ بیٹا اور بیٹی میں فرق ہی کیا ہے؟ فرق ہے عالیہ، فرق ہے، لڑکا لڑکا ہوتا ہے اور لڑکی لڑکی، لڑکا وقت پڑھاتا ہے اور لڑکی صرف ٹینشن۔ ہاں جی، کیوں؟ ڈاکٹر صاحب نے رپورٹ بھیجی ہے۔ اوہ، رپورٹ آ گئی؟ بتاؤ نا کیا ہے رپورٹ میں سمیر؟ وہی جس کا ڈر تھا مجھے، بیٹی ہے تمہارے پیٹ میں۔ تو اس میں پریشان ہونے کیا بات ہے؟ میں بیٹی ہی چاہتی تھی۔ ہاں لیکن میں نہیں چاہتا بیٹی، نہیں چاہیے مجھے ٹینشن۔ دیکھو عالیہ، تمہیں ابورشن کروانا ہوگا۔ کیا ابورشن؟ سمیر آر یو سیریس؟ سمیر میں ابورشن نہیں کروا سکتی۔ لیکن کیوں عالیہ، کیوں؟ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ آج کے اس ماحول کو دیکھ کر ہم بیٹی کو نہیں سنبھال سکتے۔ سمیر میں مانتی ہوں، میں ڈبل محنت کروں گی سمیر، پلیز سمیر، میں ابورشن نہیں کروا سکتی۔ عالیہ چوز ون، بیٹی یا میں؟ سمیر پلیز سمیر، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ پہلے آپ نے میری تقدیر کا فیصلہ سنا دیا، ماں مجھے جینے دو، اپنی قسم ماں میں آپ کو کبھی تک نہیں کروں گی۔ ماں جب آپ کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھا رہے ہوں گے تو میں رسوئی میں جا کر سارے برتن صاف کر دیا کروں گی۔ ماں پاپا سے کہنا کہ میری اسکول فیس کا بالکل نہ کرے، میں آپ کے ساتھ رہ کر میں بھیا کی کتابوں سے اپنے آپ پڑھتی جاؤں گی۔ ماں پاپا سے کہنا کہ میرے دہیج کی چنتا بالکل نہ کریں، میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنوں گی۔ ماں اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ میں آپ پر بوجھ بنتی ہوں تو آپ اس ابورشن پر بالکل خرچہ مت کرنا۔ ماں میں خدا سے خود ہی کہہ دوں گی ماں کہ میری ماں میرا مرا منہ دیکھے۔ نہیں میری بچی، ایسا مت بولو ایسا۔
पर माँ और जो बच जाती है वो आजाद कहाँ है मेरी बच्ची? पर माँ अगर मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। मेरी बच्ची बाहर इससे भी डरावना, बाहर बहुत डरावना। ऐसे घर में जीने से तो अच्छा है कि तू बाहर ही मत आ तू बाहर। या मेरे मौला परवरदिगार कहाँ है तू? जब मेरी बच्ची के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं तो मैं भी यहाँ करूंगी मेरे मौला। इससे अच्छा है कि तू मुझे मौत दे दे तू मुझे। या मेरे मौला ऐसा गुनाह मुझसे नहीं होगा। समीर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। समीर समीर आलिया 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 क्या हुआ तुम्हें? आलिया आलिया कुछ बोल क्यों नहीं रही? आलिया तुम आलिया कुछ बोलो। आलिया आलिया तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। आलिया हेलो हेलो डॉक्टर। हेलो जी, आप कौन? जी मैं डॉक्टर समीर बोल रहा हूँ। जी हाँ, क्या हुआ? जी मेरी पत्नी को पता नहीं क्या हो गया। आप प्लीज जल्दी आ जाइए प्लीज डॉक्टर। तुम सुन हाँ मैं आती हूँ। अभी डॉक्टर आते होंगे। आलिया तुम चिंता मत करना। क्या हुआ इन्हें? पता नहीं डॉक्टर कब से कुछ बोल ही नहीं रही। सॉरी मिस्टर समीर से इज डेड। नहीं डॉक्टर ऐसा मत बोलिए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। या खुदा मुझे बेटा नहीं, मुझे मेरी आलिया चाहिए। आलिया उठो। आलिया तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? आलिया उठो। आलिया तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आलिया मैं यहाँ अकेली हूँ। आलिया मैं अब समझ गया हूँ। या अल्लाह आलिया तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आलिया क्यों? आलिया उठो। आलिया
इस दुनिया को बचाना है तो हम सबको मिलकर इन्हें बचाना है ना समीर? हाँ नेहा, और इसकी शुरुआत हम करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये सब लोग हमारा साथ देंगे। हमने किया है एक इरादा और आपसे मांगते हैं एक वादा, हम बेटी को बचाएंगे, ये है हमारा इरादा। आप तो हमारा साथ ये मांगते हैं आपसे वादा। क्या आप सब लोग दोगे हमारा साथ? थैंक यू। लीजिए, आप इसे नृत्य को समाप्त करवा रहे थे। बहुत ही बेहतरीन बात है कि हमें बेटियों को बचाना है। इंशाअल्लाह तभी जो है हमारा ये खूबसूरत हिंदुस्तान कायम रह सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज के दूर जाने पर तो बहुत रुलाई उसे कहते हैं बेटिया, अनमोल हीरा जो खिलाई उसे कहते हैं बेटिया। घर आने पर दौड़कर जो पास आए उसे कहते हैं बेटिया। घर आने पर दौड़कर जो पास आए उसे कहते हैं बेटिया। थक जाने पर प्यार से जो माथा सहलाए उसे कहते हैं बेटिया। तो लीजिए, मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ सुमेरा कपूर एंड पार्टी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ये हमें
से होते हैं दो आंगन खुशहाल, माता पिता की शोभा ससुराल का श्रृंगार। ओ बेटियों से होते हैं दो आंगन खुशहाल, माता पिता की शोभा ससुराल का श्रृंगार। प्रदीप नसीब वाले बेटी पाते हैं, और एक नसीब वाले बेटी पाते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। ला 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 हो 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 आयोजक इत्तेहादुल कुरैश की जानिब से और तमाम लोगों की तरफ से मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आप ही अभिनंदन करता हूँ। इंशाअल्लाह आप इस प्रोग्राम को देख करके आपको लंगर जैनान मोहतरम बेरूजा टाज से गुजारिश करूंगा मोहतबाना आप इसे तशरीफ लेके आए। जी डॉक्टर निजाम कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा आप भी तशरीफ लेकर आए केस पे। इंशाअल्लाह आपका गुलपोशी की रस्म जो होनी है, माल्यार्पण किया जाना है। मोहतरमा नसीम अख्तर साहिबा माला पहनाने के लिए लीजिए। डॉक्टर निजाम साहब से गुजारिश करूंगा आप तशरीफ लें। निजाम साहब की बहुत कीमती मैं दे रहा हूँ, उसके लिए मैं माजरत भी जा रहा हूँ। गर्मी ने अपनी जवानी का मौसम दिखाना शुरू कर दिया है और शायद आप भी महसूस कर रहे होंगे, इसलिए बार बार आपसे माजरत पेश करते हुए मैं इस कार्यक्रम में आपके शरीक होने पर आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। और मैं ईमान करता हूँ कि आगे जब कभी भी इस किस्म का प्रोग्राम इस स्कूल के जरिए से होगा, आप यहाँ तशरीफ फरमा होंगे। यहाँ उलमा हजरात भी तशरीफ फरमा है, शोरा हजरात भी तशरीफ फरमा है। ऑफिसर इस्तकबाल भी करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ जनाब निजाम कुरैशी साहब को। गुलपोशी के लिए मोहम्मद असलम साहब, शाल ओढ़ाने के लिए जनाब मोहम्मद अनवर साहब, मोमेंटो पेश करने के लिए मोहम्मद हारून साहब। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर पहुंचे और अपने मेहमान मुकर्रम जनाब निजाम कुरैशी साहब का तहे दिल से। अब अगली कार्रवाई Chief guests, present president, director sir, teachers, parents, other guests, school family members, and my sisters. Today we are getting बदबख्त बासदमन से दानम, अगर बदबख्त बासदमन से दानम भले एक बार दौलत की रसानम, भले एक बार दौलत की रसानम. Now I explain in words and words the power of education. Kalam se I have make a king and gave him lot of wealth, but unfortunately man I can do anything. But once a time he had wealth. So I tell you, not stop your sin and arguing, but most of them higher education. So I और तरक्की का हम राज बता देंगे, हम भूल है भारत के, ये नाज है हम सबको, इस देश की धरती को खुशबू में बसा देंगे, नजराना तुम्हें देंगे,
قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. لوگ ہر منزل کو مشکل سمجھتے ہیں. لوگ ہر منزل کو مشکل سمجھتے ہیں. ہم ہر مشکل کو منزل سمجھتے ہیں. ہم ہر مشکل کو منزل سمجھتے ہیں. بڑا فرق ہے ان کے اور ہمارے نظریے میں. بڑا فرق ہے ان کے اور ہمارے نظریے میں. وہ دل کو درد، ہم درد کو دل سمجھتے ہیں. قابل صد احترام آج کے گیسٹر اور لیبر گیسٹر، حاضرین، شہر علاقے کے آئے ہوئے لیڈران، اسکول کی اسٹاف صاحبان، پیاری بچیوں، اسکول ممبران، بیپاری سماج و دیگر سماج سے آئے ہوئے قابل قدر ہستیاں یہاں موجود. سمندر کی طرف سے ایک طوفان کی شکل میں ہماری ماں اور بہنیں، پیاری بچیوں، یہ اسکول کا پروگرام پے در پہ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے. اب صرف 3 پروگرام ہی باقی رہ گئے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیا جانا باقی ہے. بہت گہرائی سے آپ لگے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں. میں اس سب کے لیے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہماری اس مجلس کے اندر 4 سال لگانے کے لیے خرچ کیا ہے. اس کے لیے تو میں سبھی حضرات کا دل کی گہرائیوں سے، خاص طور سے جو ہماری بہن صاحبان ہیں، محترمہ نسیم اختر صاحبہ، محترمہ زبیدہ صاحبہ، محترمہ مہرالنساء صاحبہ، جن کا تو دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے ہی، لیکن وہ حضرات جن کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے. ہماری دعوت پر انہوں نے لبیک کہا اور یہاں پہنچے. دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے. اسکول کا رپورٹ مجھے پیش کرنے کا آدیش ہوا ہے کہ اسکول رپورٹ آپ پیش کریں. حاضرین، مجھے آپ جانتے ہیں تقریباً پرسنٹیج انسان مجھے جانتا ہوگا. اسکولی شکشا کے اندر سولے کی علاوت بھی یہاں بیٹھے ہیں. میری بڑی پرانی ان سے ملاقات ہیں. دیگر صاحبان بھی یہاں بیٹھے ہیں. جب کبھی بھی اسکول کی ذمہ داری میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، کوشش یہ کیا ہے کہ وہ قوم عروج پر پہنچے. اور الحمدللہ اللہ نے وہ عزت دی کہ جہاں کہیں بھی رہا قوم عروج پر وہ اسکول چلتا ہوا رہا. مجھے حکم ملا ہے اسکول رپورٹ پیش کرنے کا. اس اسکول کی 2010 میں اس کی شروعات بس ایسے ہی ایزی وے میں شروع کر دی گئی تھی، لیکن باضابطہ 2011 سے 5 تک مانیتا لینے کے بعد اس کی شروعات ہوئی. 12-13 میں کچھ پراتھمک استر تک اس کو مانیتا ملی، پھر سیوائیں کی گئی، پھر 13-14 میں سیکنڈری استر کی مانیتا ملی اور ہم نے سیکنڈری کلاس تک اسکول کو رننگ میں لانے کی کوشش کی. 200 بچیاں مجھے ملی تھی. آج ایک سیلاب کی شکل میں آپ کے سامنے یہ بچیاں ہیں جو 1100 روپئے پر مشتمل ہیں اور کلاس سے مدنی اسکول کی ہر کلاس کو شعبہ بنا. ان بچیوں کو جہاں ماڈرن ایجوکیشن دیا جاتا ہے وہیں پر اسلامک ایجوکیشن سے بھی اس کو شرابور کیا جاتا ہے. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے ہم کسی بھی فیلڈ میں کم نہیں رہیں. ہماری آنکھ کھلے تو دونوں آنکھ کھلے، مذہب کے لائن پر بھی اور دنیا کے لائن پر بھی. ایسا نہیں ہو کہ ہم افسر تو بن جائیں اور مسجد میں جائیں تو ہمیں نماز کرنا نہیں آئے، وظیفہ کرنے کا طریقہ نہیں آئے. ہمارے اندر یہ بھی بات ہو ہم اگر اسلامک تعلیم بھرپور ہے تو ہماری آنکھیں دوسری بھی کھلی ہوئی رہنی چاہیے کہ دنیا کو ہم کس نظر سے دیکھیں گے. اس لیے ماڈرن ایجوکیشن میں خاص طور سے اپنے علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دینی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، یہ وقت کی آواز ہے، وقت پار ہے. آپ کو آنکھ سے آنکھ ملانا ہے، دنیا کے کونے کونے میں آپ کو پہنچنا ہے.
جس نے کیا ہے اس کو دینی تعلیم حاصل کرنا ہوگا. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان بچیوں کو جو معصوم شکل میں آپ کے سامنے موجود ہیں رفتہ رفتہ پروگرام ہر پرکار کی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. یہاں مذہبی ہے وہیں اسلامی پروگرام ہے اور یہ دعوت دے رہی ہے کہ ہمارے سماج میں ہر لائن سے کام ہونا چاہیے. ہمارے سماج میں ہر لائن سے کام ہونا چاہیے. میرے بزرگوں بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں آج کے اس ویک سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو المدنی اسکول کے سینٹر سے. اس کا مقصد ہے بچوں کو تعلیم دینا ان کا بھی اور دنیا کا بھی. اور صرف 5 ایئر عرصے کے اندر 5 سال کے اندر ان بچوں نے ان کمیٹی کے ممبران نے اس بیپاری سماج نے وہ کوششیں کی ہے کہ اس کی وکالت آپ خوب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کہاں تک ترقی کیا ہے اور قوم کو کیا دینے کی کوشش کیا ہے. بھائیوں محنت ہوگی ضرور رنگ آئے گا. نتیجہ اس کے اچھے ہوں گے. محنت نہیں کریں گے نتیجہ ہمارے سامنے کچھ نہیں ہوگا. بات کرنے سے کام نہیں ہوگا. اس لیے میں چاہتا ہوں دنیا کے جتنے بھی محلے ہیں ان تمام محلوں کے اندر مکتب جو مساجد کے تحت چل رہے ہیں وہ کہاں تک سکسیس ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں. اس لیے میری دعوت ہے اور آئیمان کرام علماء حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کو کنورٹ کرے پرائمری اسکول کے اندر. 5 تک ہر مسجد کے اندر کم سے کم وہ اسکول چلے. اور اگر زیادہ طاقت ہوتی ہے 8ویں تک لے کے چلے اور زیادہ طاقت بڑھتی ہے سیکنڈری تک لے کر چلیں اور زیادہ طاقت بڑھتی ہے تو آپ ایک ہار سیکنڈری تک کالج بنائیں یونیورسٹی بنائیں. اس شہر کو ضرورت ہے. اس شہر کو ضرورت ہے. آپ کے پاس کالج نہیں ہے. آپ کے پاس کالج نہیں ہے. آپ کے پاس یونیورسٹی نہیں ہے. مسلمانوں آپ کو غور کرنا ہوگا. دوسرے بھائی ہمارے برادران وطن یہاں بیٹھے ہیں ان سے آپ سیکھیے یہ کیا چاہتے ہیں. میں آج سودیش جلالہ جو سبھاپتی ہیں ہمارے جب ٹیگور میں تھے پہلے انہوں نے اسکول کو سنبھالا تھا. میری بات چیت ہوتی تھی. بڑی محبت ہے بڑی محبت ہے. انہوں نے مجھ سے ایک مرتبہ آ کر کہا صاحب مجھے اردو ٹیچر چاہیے ہم بچوں کو اردو پڑھانا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں بالکل ویوستھا کروں گا اور میں نے ویوستھا کیا. ٹیچر کی مدد کی اور ان کو رکھا اور چلاتے رہے اور ٹیگور میں آج تک اردو سبجیکٹ چل رہا ہے. تو بھائیوں ان سے ہم ان سے ہم پوچھیں. دیکھیے میں اپنی ماں بہنوں کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہوں اور اپنے بھائیوں کی طرف بھی میری بات بڑی لمبی ہو جائے گی. آپ کہیے گا میرا ٹائم خامخواہ کا خرچ کیا جا رہا ہے. معافی کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے خرچ کرنا چاہتا ہوں. عید کے اوپر ہمارے نوجوان ڈیکوریشن میں ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں. عید کے موقع پر گلیوں کو بلند بنا کرتے ہیں. محرم کے موقع پر ہماری ماں بہنیں ہمارے نوجوان ننگے ناچ ناچتے رہتے ہیں. شراب تازیداری کے نام پر ہزاروں روپئے خرچ کرتے ہیں اور شادی بیاہ کے موقع پر اپنے آپ کو دکھانے کے لیے خود نمائی کرنے کے لیے 2 روپئے پیسوں کی گنگا بہاتے ہیں. اور اگر ہم پوچھے بھائی زور نہیں کیا ہوگا یہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے. آپ کو جب حملہ ہوتا ہے تو ہاتھ جوڑتے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں یہ برقع والی عورتیں جب بینک میں ہوتی ہیں اور کہتی ہے کہ ہمارا فارم بھر دو ہمارا فارم بھر دو. میں نے آگے کوئی ارے بھائیوں ان عورتوں کو ان لڑکیوں کو پڑھاؤ شکشت کرو ان کو تعلیم بناؤ یافتہ بناؤ. یہ پڑھے گی آپ کی نسل سماج کر جائے گی. آج شادی ہوئی اور 2 دن کے بعد طلاق ہوئی. میرے کان میں یہ خبر ہے یہ میرا ٹوٹ گیا. کیسی سماج ہے کیسے لوگ ہیں کہاں کی وقت کہاں بیٹیوں کو سنبھالو. ان بیٹیوں کو سنبھالنا آپ کا کام ہے. 1 سوٹ سال میں کم خریدنا لیکن بیٹیوں کو پڑھانا. کون کون پڑھائیے آپ کو کون کون پڑھائیے ابھی بیٹیوں کو کون کون پڑھائیے. 1 ٹائم روٹی
बेटियों को पढ़ाना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ मेरे बुजुर्गों, बख्तियार काफी है, बड़े दोस्त अल्लाह के बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका मजार दिल्ली में है। मरते वक्त उन्होंने वसीयत किया कि मेरे जनाजे की नमाज वो आदमी पढ़ाएगा जिसने तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी हो, असर की नमाज की सुन्नत नहीं छोड़ी हो। एक और बात जहन से मेरे निकल रही है, तहज्जुद की नमाज और असर की सुन्नत, और एक और दो बातें, 3 बात के लिए उन्होंने कहा था। ये 3 बात के लिए उन्होंने कहा था जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए। वक्त के बादशाह के सुल्तान अल्तमश वो उनके मुरीद थे। हाज़रीन, इंतकाल हुआ, अब जनाजा पढ़ाने के लिए कोई आदमी नहीं है। इंतजार हो रहा है कि जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा, इंतजार हो रहा है कि जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा। आखिर एक शख्स आया जिसके चेहरे पर कपड़ा रखा हुआ है और आकर के जनाजे के सामने कान में कहते हैं, आज आपने राज को फाश कर दिया। और चेहरा उठा करके देखा क्या तो वो सुल्तान अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह थे, वक्त के बादशाह थे, उन्होंने जनाजे की नमाज पढ़ी। अगर आज इस शहर का कोई बुजुर्ग आदमी ये शर्त न दे कि मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जिसने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी हो, तो बताइए, मैं अभी सवाल करता हूँ, वो आदमी बगैर जनाजे की तरफ नहीं जाएगा या जनाजे के साथ नहीं होगा? आपके पास में इसका जवाब। भाइयों, जहां आप अपनी औलाद को IAS अफसर बनाओ, IPS बनाओ, RS बनाओ, अदर्स डिपार्टमेंट में बड़े बड़े अधिकारी को होते पर फाइल करो, वहीं पर काकी भी बनाओ, निजामुद्दीन औलिया भी बनाओ और कमरुद्दीन शाह भी बनाओ, ऐसे अपराध भी बनाओ। ये काम नहीं होगा और समाज मेरी बातें बड़ी लंबी हो जाएगी, मेरे कमेटी के अपराध भी कहेंगे मौलाना साहब ने बड़ी लंबी बातें कर दी, लेकिन ये मौका शायद दोबारा मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपनी बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। शकील साहब यहाँ बैठे हैं, बार बार तारीफ में सुनता हुआ आ रहा हूँ। मैं बहुत रिक्वेस्ट के साथ आपसे माजरत चाहता हूँ। समाज के जो दर्द है, जो दिल में, उसको अगर आपसे नहीं बताया जाएगा तो फिर आपसे हम बताएंगे। ये स्कूल